بسم اللہ الرحمن الرحیم. اردو قواعد کے حصہ ششم. آج ہم سابقے اور لاحقے کو سمجھیں گے. سابقے اور لاحقے کسی زبان کا اہم حصہ تصور کیے جاتے ہیں. ان کی بدولت ہم 20 نئے الفاظ بنا سکتے ہیں، جس سے زبان میں کافی وسعت پیدا ہو جاتی ہے. اردو میں ہندی، فارسی اور عربی کے بے شمار سابقے اور لاحقے موجود ہیں. انہی کی وجہ سے الفاظ اور معنی کی نئی نئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. اب ہم آج سب سے پہلے سابقہ کو سمجھتے ہیں. اس کا مطلب ہے کسی مفرد لفظ سے پہلے لگایا جانے والا حرف یا لفظ. اب مفرد کے معنی پہلے ذرا سمجھ لیجئے. مفرد کہتے ہیں واحد کو، یعنی ایسا کوئی بھی واحد لفظ جس سے پہلے کوئی دوسرا حرف یا لفظ لگایا جائے. یعنی لفظ سے پہلے کوئی حرف یا لفظ لگا کر نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں، اور نئے الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سابقے کہتے ہیں. جیسے اثر سے باثر، نصیب سے خوش نصیب، یعنی کہ اس میں سابقہ کیا ہے؟ با ہے اور خوش ہے. سابقوں کے درست استعمال کے لیے ان کے معنی جاننا ضروری ہے. نہیں کہ یہاں کچھ مثالیں دے کے ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ سابقوں کے معنی بھی جاننا ضروری ہوتے ہیں. جیسے بد، اس کے معنی ہیں برا. اب مفرد الفاظ، واحد الفاظ کیا ہے؟ زبان. اور نئے الفاظ ہم نے کیا بنایا؟ بد زبان. اس طریقے سے ایک اور سابقہ لیتے ہیں خوش. اس کے معنی کیا ہے؟ اچھا. نئے مفرد الفاظ، واحد الفاظ کیا ہے؟ گوار. اب اس میں ہم نے نئے الفاظ سابقہ لگا کے مفرد الفاظ میں ہم نے نیا لفظ بنایا خوشگوار. اسی طریقے سے سابقہ ہے قابل، معنی ہے قابل یعنی بہت قابلیت ہونا، کسی میں مہارت ہونا. مفرد الفاظ کیا ہے؟ واحد الفاظ کیا ہے؟ اکیلا الفاظ کیا ہے؟ دید. اب اس میں ہم نے نئے الفاظ کیا بنائے؟ سابقے کو اور مفرد الفاظ ملا کے قابل دید. یعنی ہم نے یہاں دیکھا بد، خوش اور قابل، یہ کیا ہے؟ سابقے ہیں. سابقے لگا کے مفرد الفاظ میں ہم نے نئے الفاظ بنائے. اب چند مشہور سابقوں کو دیکھتے ہیں. ان پڑھ، انتھک، انمول. با سے ہم نے نئے الفاظ بنائے با ادب، باصول، با تمیز. بے بس، بیکار، بے مروت. پرکیف، پردرد اور پرنور. کم ظرف، کم ہمت، کم عقل. لا حاصل، لا وارث، لا علاج. اور یہ چند مشہور سابقے تھے. امید ہے سابقوں کا سبق آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب ہم لاحقے کو سمجھیں گے. اب لاحقہ کو سمجھیے. اس کا مطلب ہے پیچھے یا بعد میں لگائے جانے والے الفاظ یا حروف. یہ وہ حروف یا الفاظ ہیں جنہیں کسی حرف یا لفظ کے آخر میں لگا کر نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں. یعنی کسی بھی مفرد لفظ کے آخر میں لفظ لگا کر ہم نئے الفاظ بنانے کو لاحقہ کہتے ہیں. جیسے خوف سے خوفناک. اب یہ خوف کیا ہے؟ مفرد لفظ ہے، اور اس میں ہم نے لاحقہ لگایا ناک، تو ہم نے ایک نیا لفظ کیا بنا دیا؟ خوفناک. یعنی مفرد لفظ کے بعد میں ہم نے نیا لفظ لگا کر کیا بنایا ہے؟ خوفناک. ان لاحقوں کے کچھ معنی ہیں جن کو مزید سمجھے. اس کو قطر مفرد لفظ ہے، واحد لفظ ہے اور لاحقہ ناک ہے. معنی کیا ہے؟ بھرا ہوا. اور نیا لفظ ہم نے کیا بنایا؟ خطرناک. اسی طریقے سے مفرد لفظ ہے، واحد لفظ ہے کم، لاحقہ ہے گو اور معنی ہے بولنے والا، اور ہم نے نیا لفظ بنایا کم گو. اب یہ چند مشہور لاحقے دیکھتے ہیں. خوار سے ہم نے خونخوار، شیرخوار، سودخوار. یعنی یہ جو خوار آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ لاحقہ ہے، یعنی کہ یہ آخر میں آ رہا ہے، مفرد لفظ کے آخر میں آ رہا ہے. زدہ، قیزدہ، غمزدہ، مصیبت زدہ. پرست، وطن پرست، مفاد پرست، خدا پرست. اب یہ دیکھیے گا لاحقہ بعد میں آ رہے، مفرد لفظ کے بعد میں آ رہے. شناس، حق شناس، مردم شناس، جوہر شناس. گاہ، عیدگاہ، بندرگاہ، سیرگاہ. اب اس میں گاہ یہ دیکھیے لاحقہ ہے. اب ہم آدھا کرتے ہیں سابقہ لاحقہ کو ایک دفعہ پھر سے سمجھ لیتے ہیں اچھی طریقے سے. سابقہ میں ہم نے کیا سیکھا کہ مفرد لفظ سے پہلے لفظ یا حروف لگانے سے ہم سابقہ بناتے ہیں. یعنی کہ مفرد لفظ سے پہلے لفظ لگانے سے ہم سابقہ بناتے ہیں.
اب مثال کے طور پہ مفرد لفظ ہمارے پاس ہے پسند. اس سے پہلے ہم نے لفظ لگایا خط، تو نیا لفظ ہم نے کیا بنایا؟ خط پسند. اب اسی طریقے سے آپ لاحقہ کو دیکھ لیجئے. لاحقہ کے اندر ہم نے مفرد لفظ کے بعد میں، یعنی مفرد لفظ کے بعد میں لفظ لگانے سے ہم نے لاحقہ بنایا. اب آپ کے پاس مفرد لفظ ہے حاجت. اس میں آپ نے کیا لفظ لگایا؟ مند. تو یہ نیا لفظ کیا بن گیا؟ حاجت مند. یعنی کہ ہم نے سابقہ لاحقہ میں کیا سمجھا کہ جب مفرد لفظ سے پہلے لفظ لگائیں گے تو ہم بنائیں گے سابقہ. ٹھیک ہے نا؟ جیسے خود پسند میں خود کیا ہے؟ سابقہ، یعنی یہ پہلے آیا ہے مفرد لفظ کے پہلے. حاجت مند میں مند کیا ہے؟ لاحقہ ہے، اور یہ بعد میں آیا ہے مفرد لفظ کے. یعنی سابقہ مفرد لفظ سے پہلے لفظ لگا کے ہم سابقہ بناتے ہیں، مفرد لفظ کے بعد میں لفظ لگا کر ہم لاحقہ بناتے ہیں. امید ہے آپ کو سابقہ لاحقے کا سبق اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا.